بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل مردوں اور عورتوں کے ایک جیسے حقوق یعنی کہ ایکول رائٹس کی بات کی جاتی ہے، اور اسلام کے اوپر یہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے۔ زیادہ تر لبرل حضرات اور اسلام کے ناقدین قرآن مجید کی ایک آیت کا تذکرہ کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں دو مردوں کو گواہ بنا لیا کرو، اگر ان دو میں سے ایک مرد موجود نہ ہو تو اس کی جگہ دو عورتوں کو گواہ بنا لیا کرو، تاکہ ان میں سے اگر ایک بھول بھی جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو گواہ بنانے کی وجہ یادداشت کی کمزوری بتائی ہے۔ آج ہم میڈیکل سائنس کے ذریعے اس بات کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، امریکن اکیڈمی آف نیورولوجسٹ کے مطابق ایک مرد کے دماغ کا گرے میٹر عورت کے دماغ سے تقریباً 6.5 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ دماغ کا گرے میٹر یادداشت اور ذہانت بنانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، جبکہ ایک عورت کے دماغ میں وائٹ میٹر مردوں کے دماغ کی نسبت 10 گنا زیادہ ہوتا ہے، جس کا کام دماغ کے مختلف حصوں کے درمیان کوآرڈینیشن یعنی کہ ربط بنانا ہوتا ہے۔ دراصل ہمارے دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں جن کو سیریبرل ہیمیسفیئرز کہتے ہیں۔ ایک مرد کے دماغ کے اندر انٹر ہیمیسفیرک کنیکشنز عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان دونوں دماغ کے حصوں کے درمیان آپس میں ربط زیادہ ہوتا ہے، جبکہ ایک عورت کے دماغ میں انٹرا ہیمیسفیرک یعنی کہ ایک ہی دماغ کے حصے کے اندر آپس میں ربط زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مردوں اور عورتوں کی یادداشت میں فرق کی ایک وجہ ہارمونز بھی ہوتے ہیں۔ عورتوں کے جسم میں ایک ہارمون موجود ہوتا ہے جسے ایسٹروجن کہتے ہیں۔ ویسے تو یہ ہارمون مردوں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن مردوں کے اندر اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، جبکہ عورتوں کے اندر یہ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ایسٹروجن ہارمون کے ریسیپٹرز دماغ کے چند حصوں مثلاً ہائپوتھیلیمس، پیچوٹری، ہپوکیمپس اور امیگڈالا وغیرہ پر موجود ہوتے ہیں۔ اگر ایسٹروجن جسم کے اندر بہت زیادہ ہو جائے تو وہ یادداشت یعنی کہ میموری اور مختلف کام کرنے کی صلاحیتوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کے اندر چند کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جنہیں بیٹا انڈورفنز کہتے ہیں۔ یہ عورتوں کے اندر موڈ سوئنگز بنانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اگر ایک بھول بھی جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ لیکن اگر کچھ معاملات کے اندر عورتوں کا دماغ مردوں کی نسبت پیچھے ہوتا ہے تو کچھ معاملات میں مردوں کی نسبت آگے بھی ہوتا ہے۔ مثلا عورتوں کے دماغ کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہیں، یعنی ایک ہی وقت کے اندر وہ مختلف کام سر انجام دے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کی کمیونیکیشن سکلز یعنی کہ بات چیت کرنے کی صلاحیت مردوں کی نسبت بہت بہتر ہوتی ہے۔ مزید لمبک سسٹم کے زیادہ ایکٹیو ہونے کی وجہ سے عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایموشنز یعنی کہ جذبات کو بہتر طور پر سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ وہ بھی اس لیے کہ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کے جذبات کو بہتر طور پر سمجھ سکتی ہے اور اس کا خیال رکھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے دماغ میں فائن موٹر ایریا زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے ہاتھوں کے اندر بہت زیادہ نفاست سے کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے یہ ظاہر ہے کہ دونوں جنس ایک دوسرے سے دماغ کی صلاحیتوں میں مختلف ہیں، اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ اسلام برابری یعنی کہ ایکویلٹی کی بات نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو ایکوٹی یعنی کہ انصاف کی بات کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا ہی ملنا چاہیے۔ ایکوٹی اور ایکویلٹی کا فرق آپ کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ اگر 3 لوگ ہیں جن کا قد ایک دوسرے سے مختلف ہے اور وہ ایک دیوار سے دوسری جانب دیکھنا چاہتے ہیں، ایکویلٹی کے مطابق تو ان تینوں کو ایک ہی جتنی سیڑھی ملنی چاہیے تاکہ وہ لوگ دیوار کی دوسری جانب دیکھ سکیں، لیکن جو شخص قد میں چھوٹا ہے وہ پھر بھی دیوار کے اس پار نہیں دیکھ سکے گا، یعنی کہ یہ اس کے ساتھ ایک ناانصافی ہوگی۔ لیکن ایکوٹی کے مطابق جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اتنی ہی چیز دینی چاہیے۔ اگر مرد اور عورت ایکول ہیں تو ایکویلٹی کے مطابق تو عورتوں کو بھی مردوں کی طرح مزدوری اور مشقت کا کام کرنا چاہیے، لیکن ایسا کرنا ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔
جبکہ اسلامی معاشرہ تو ہے ہی انصاف پر مبنی، اس لیے جتنا حق عورتوں کا ہے اللہ نے ان کو اتنا حق دیا ہے، اور جتنا حق مردوں کا ہے ان کو اتنا حق دیا ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک بھی ایک دوسرے سے برتر نہیں ہے، اور دونوں کا اجر اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا رکھا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 32 میں ارشاد فرما دیا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے، مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے کہ عورتوں اور مردوں میں سے کسی کو اختیار نہیں کہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بڑے مرتبے پر سمجھے، بلکہ دونوں کے حقوق و فرائض برابر ہیں، یعنی مردوں کا محنت مشقت والا کام ہے تو وہ بخوبی سر انجام دے، اور عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری طرح ادا کریں۔ آج کل بہت سے لبرل حضرات اور اسلام دشمن عناصر اسلامی معاشرے کو اس صنف پرستی کی جنگ میں جھونکنے کے درپے ہیں، لیکن اللہ نے پہلے ہی قرآن کے ذریعے ان فتنوں سے آگاہ فرما دیا ہے۔ آپ کو دنیا میں اکثر جگہوں پر ایکویلٹی کے بجائے ایکوٹی دیکھنے کو ملے گی۔ مثلا اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے پاس اتنا ذہنی سکون موجود نہ ہو جتنا کہ ایک مزدور کو ذہنی سکون میسر ہے، اگرچہ اس کے پاس مال و دولت اتنا موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، اگر ہر شخص کو ہر چیز میسر ہوتی تو اس معاشرتی نظام کا چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ورلڈ۔